اگر پارلیمان آرمی چیف کو اپنی کمیٹیوں میں طلب کر سکتا ہے تو آپ عدلیہ کی ججز کو بھی طلب کر سکتے ہیں. ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں جناب اسپیکر کہ کیوں ملک کو سیاسی بحران میں پیدا کیا. پہلا کردار ثاقب نثار تھا اور آج بھی اس کے پیروکار اس کی پیروی کر رہے ہیں. اس وقت ملک کے اندر جو افراتفری پھیلائی جا رہی ہے، یہ جو لاہور میں مینار پاکستان میں انہوں نے اپنی تحریک کا آغاز کیا، یہ اصل میں الیکشن کے التوا کا جشن تھا جو یہ منا رہے تھے. ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے ساتھ آنے والے الیکشنز میں کیا ہوگا. آپ کہتے ہیں ملک کی معیشت ان 11 ماہ میں سنبھالو. 75 سال کے 25,000 قرضے کو آپ 3.25 سال میں 50,000 ارب پر لے گئے اور مجھے کہتے ہیں کہ 11 ماہ میں، اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ ہم آنے والے چند ماہ میں بھی آپ کو اپنی کارکردگی بتائیں گے. لیکن نادان نہ بنو. جس کے پیچھے تم پیروی کر رہے ہو وہ اپنی کسی بات کو کی لاج نہیں رکھتا. وہ آپ کی بھی کسی عزت کی لاج نہیں رکھے گا، کسی بات کی لاج نہیں رکھے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب اسپیکر کہ یہاں پر وزرائے اعظم کو پھانسیاں دی گئی، عدالتی قتل سے اس کو تعبیر کیا گیا. جناب اسپیکر، یہاں پر محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا جاتا ہے اس ملک میں. آپ کے پارلیمنٹیرینز، ہمارے پارلیمنٹیرینز، ان کو شہید کیا گیا. دہشت گردی کے نام پر مختلف کرداروں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا. جناب اسپیکر، کیوں انسانی حقوق کی تنظیمیں آواز بلند نہیں کرتی؟ کیوں انسانی حقوق کی تنظیمیں، نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں، اسرائیل اور قادیانیوں کی ہم نوا تنظیمیں، وہ عمران خان کے لیے میدان میں آ جاتی ہے کہ ہمیں تشویش ہے. تمہیں تشویش ہوگی، ہم تمہیں تشویش دلائیں گے. لیکن ہم نے آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. دیکھیں یہاں شور مت کیجئے، غور سے تقریر سنیں اور اپنی باری پہ جواب دیں جو طریقہ ہے پارلیمان کا. جی جناب اسد محمود صاحب جاری رکھیں. جناب اسپیکر، ان انسانی حقوق کی تنظیموں کو 75,000 قربانیاں پاکستانیوں نے دہشت گردی میں دی. فلڈ میں 3 کروڑ لوگوں سے زائد پاکستانی بے گھر ہوئے. کھلے آسمان تلے وہ زندگی بسر کر رہے تھے. کھانے کی قلت تھی. ہم ان کے لیے میدان عمل میں خدمت کر رہے تھے اور یہ تنظیم F9 پارک میں مجرے کر رہی تھی اور ڈانس پارٹیاں منعقد کروا رہی تھی. ان کو شرم آنی چاہیے. دین اسلام اللہ کو عبادت، رسول اللہ کو اطاعت اور مخلوق کو خدمت کرنے کا نام ہے، جو اس طرف کے لوگ کر رہے ہیں. اور تمہارا کردار وہ ہمیں معلوم ہے، جناب اسپیکر. زمان پارک کے اندر ماضی میں 2 فیصلے ہوئے جناب اسپیکر. لاجز پر شیخ رشید اور عمران خان کی سربراہی میں دعویٰ بولا گیا، ہمارے ایم این ایز کو اٹھایا گیا. ہماری قیادت میدان میں آئی کہ ہم بھی گرفتاری دیں گے. ایک یہ کردار اور یہ کل والا کردار کہ اپنے سامنے خواتین کو رکھا، بچیوں اور بچوں کو رکھا، ڈھال کے طور پر رکھا. اور جناب اسپیکر عدلیہ کا فیصلہ آتا ہے، صدر مملکت وزیر اعظم کو خط لکھتا ہے
इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। पुलिस की वर्दी, पुलिस की सरकारी बंदूक, उसको तो डायरेक्शन दी जा रही है कि तुम जमान पार्क छोड़ दो। सादा कपड़ों में मलबूस दहशतगर्द जमान का पार्क में बैठे, अदालत ने यह फैसला क्यों नहीं दिया कि उन लोगों को भी वापस करो। आज जनाब स्पीकर, नो क्रॉस टॉक, नो नाराबाजी प्लीज। अपने किरदार से अदलिया को